میرے دوستو، یہ حکم نمبر 18 ہے، 221 آیات. تو اس 18 نمبر حکم کے اندر کہ مشرکہ آزاد عورت اور مشرک آزاد مرد، ان کے ساتھ جو نکاح کا تعلق ہے، اگر مرد مسلمان ہے اور عورت مشرک ہے، غیر مسلم ہے، کتابیہ نہیں. بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. کتابیہ وہ جو یا تو انجیل کو مانتے ہوں، زبور کو مانتے ہوں، تورات کو مانتے ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں عیسائی ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں یہودی ہوں. تو یہ کیا ہوئے؟ کتابی ہوئے. کتابی کیونکہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. بات رہے گی نبی کی، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آج کل تو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے. اور بات رہے گی نبی کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا ہیں؟ قائل ہیں، ان کی شریعت کو مانتے ہیں. تو وہ کتابی ہو گئے. آگے اور آیات کے اندر بھی آئے گا. تو کتابیہ سے نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن مسلمان مرد ہو، عورت کیا ہو؟ کتابیہ ہو، کسی یعنی کہ زبور یا انجیل تورات کو ماننے والی ہو. وہ اس طرح کے مرد جو ہے بنسبت عورت کے طاقتور ہوتا ہے، اور عورت کو وہ اپنی طرف کیا کر لے گا؟ قائل کر لے گا، یعنی کہ مسلمانیت کی طرف. اور اگر مرد کتابی ہو اور عورت کیا ہو؟ مسلمان ہو، تو مرد طاقتور ہے تو اس نے اپنا آرڈر گھر کے اندر چلانا ہے. تو زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ محبت کی وجہ سے مرد مسلمان ہو جائے، لیکن جو زیادہ اہتمام کی چیز یہ ہے کہ طاقت اور قوت کے اعتبار سے تو وہ عورت کے جو ہے نا بات نہ مانے اور اس پر قائم رہے. اب ایک تو یہ کہ شروع سے ہی غیر مسلم کے ساتھ. اب بات یہ رہی کہ آج کل جو ہے نا حالانکہ کسی بھی بچی کا نکاح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگلے کے عقائد کو پتہ کیا جائے. آج کل سائنسی حساب سے کافی لوگ جو ہے نا دین سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ مل گئے ہیں اور انہیں اپنے ایمان کا پتہ بھی نہیں ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بچیوں کا نکاح کرو تو ان سے ان کے عقائد کے بارے میں پوری تحقیق کرو. لیکن وہ آج کل تو اتنا مشکل ہے، اگر وہ اتنی تحقیق کرے گا تو وہ کہیں گے ہم رشتہ ہی نہیں لیتے، تو کیا ہم سے اتنے سوال کر رہا ہے. لیکن جو ضروری ہے، کیونکہ ایسے نہ ہو کہ ہم اپنی بچی کا ہاتھ کسی کافر کے ہاتھ میں دے بیٹھے ہوں. یہ جو مغربی تہذیب اور تمدن نے ہمارے مسلمانوں کے ذہنیت اتنی خراب کر ڈالی ہے کہ حق کی بات تو ہم سنتے نہیں، اور جھوٹ کی بات اور دین کی کوئی خلاف بات ہو وہ ہمارے دل و دماغ کے اندر سالوں سال تک محفوظ رہتی ہے. کیونکہ انہوں نے ہر چیز اسکول اور کالج کے اندر جاؤ بھی وہی، یعنی کہ مغربی تہذیب اور تمدن والے وہ کتاب اور وہی نظام سارا ہمارے مسلمانیت کے اسکول اور کالج کے اندر چلتا ہے. جس جگہ پر جس محکمے کے اندر جاؤ گے تو انہوں نے ہمارے دماغ. اب بات رہ گئی تھی گھروں کی، یعنی کہ ایک تو یہ تھا کہ جو باہر کا ماحول تھا، باہر کا جو ماحول تھا، اب بات رہ گئی تھی گھرانے کی، گھر کے اندر کی. تو انہوں نے اس سوچ سے وہ گھر کے اندر بھی یہ جو ٹی وی اور وی سی آر وغیرہ یہ جو ہمارے گھروں کے اندر لگ گئے نا، تو انہوں نے سارا کا سارا کچھ اب وہ ہماری ماؤں بہنوں کے ذہنوں کے اندر بھی کیا کر دیا ہے؟ فٹ کر دیا ہے. تو اب سارا کچھ ایک نام مسلمان کا اور باقی جو ہمارے سارے کے سارے کام اور سارے کے سارے کرتوت ہمارے کیا ہیں؟ غیر مسلموں والے. تو اس وجہ سے جو بھی یعنی کہ خاص کر نکاح کے اندر یہ تو ایسا ہے کہ اگر
مثال کے طور پہ دو عورت اور مرد کا نکاح ہوتا ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ مرد کیا ہے مسلمان نہیں ہے یا عورت کیا ہے مسلمان نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ نکاح دونوں کا ٹوٹ جائے گا، نکاح تو برقرار ہے نہیں رہ سکتا مسلمان اور غیر مسلم کا۔ اب پاکستان کے اندر کافی سارے لوگ یورپ سے یعنی کہ عورتیں بیاہ کے لے آتے ہیں، تو اب وہ یورپی عورتیں جو بظاہر طور پہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں، لیکن اگر اندر سے دیکھا جائے تو وہ سارے کیا ہیں؟ غیر مسلم ہیں، ان کا کوئی واسطہ نہیں، نہ تو وہ نبی کو مانتے ہیں، ملحدانہ ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ ہی اللہ کو مانتے ہیں۔ تو یہ ایک عام چیز ہے جسے اللہ نے ایک حکم بنا کر بیان فرمایا کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اب تو خیر باندیوں والے بات تو رہی نہیں کہ باندیاں، تو اس لیے لیکن اللہ نے سمجھانے کے لیے اس وقت باندیوں کا نظام بھی تھا، تو اب اللہ تو جانتا تھا کہ آگے باندیں نہیں رہیں گی، لیکن ایک انسان کو سمجھایا ہے کہ اگر تمہارے کو ایک آزاد عورت سے نکاح کر رہے ہو اور وہ مشرک ہے، تو اللہ نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تم مسلمان باندی سے نکاح کر لو۔ اس مشرک عورت سے بہتر کیا ہے تمہارے لیے کہ مسلمان باندی سے، اگرچہ وہ باندی ہے، قید کے اندر ہے، اس سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے کہ تم مشرکہ عورت سے نکاح کرو۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت کسی مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور وہ کیا ہے؟ غیر مسلم ہے، تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اس آزاد غیر مسلم کے بدلے، مشرک کے بدلے تم کیا کر لو؟ کسی غلام کے ساتھ نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو اب دوسری بات یہ رہی کہ اب جب یہ اگر رشتہ ہو جائے تو کیونکہ یہ جو ازواجی تعلق ہوتا ہے، محبت اور الفت جو ہوتی ہے، ایک یعنی کہ اللہ نے ایک میاں بیوی کے اندر جو دلی محبت اور الفت رکھی ہے، کیونکہ مرد اور عورت اگر ایک انسان زنا کرتا ہے تو کسی عورت سے وہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ زنا کرے گا تو اس کے دل کے اندر کیا ہو جائے گی؟ اس عورت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، قدرتی بات ہے۔ لیکن اللہ نے میاں بیوی کا ایسا ایک یعنی کہ محبتانہ یعنی کہ ایسا انداز اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رکھی، ایسی الفت دلوں کے اندر رکھی کہ 50-60 سال تک بھی وہ میاں بیوی دونوں ایک چھت کے نیچے گھر کے اندر، باقی جو چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا، ایک ازواجی جو محبت اور تعلق ہے اس کی بات کر رہا ہوں، وہ انسان کے اندر کیا ہوتے؟ کم نہیں ہوتے۔ یہ قدرتی ایک محبت ہے، عورت وہ بھی ہے، عورت یہ بھی ہے، مرد وہ بھی، مرد یہ بھی، لیکن کیا ہے؟ فرق ہے، فرق حلال اور حرام کے اندر صرف یہی فرق ہے۔ تو اب اگر مثال کے طور پہ آج کے اس دور کے اندر کسی کتابیہ سے بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلے والے کتابیہ اب رہے نہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ملحد ہیں، ملحد یعنی کہ نہ تو وہ آخرت کو مانتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ کو مانتے ہیں، اور نبی آخر الزمان کو تو ویسے وہ نہیں مانتے، اور ان 2 چیزوں کے بھی وہ قائل نہیں ہے، تو ان کا کوئی تعلق کسی کتاب کے ساتھ باقی نہیں رہتا، نہ تورات کے ساتھ رہتا ہے، نہ زبور کے ساتھ رہتا ہے، نہ انجیل کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اب اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم نکاح کر لو گے تو تمہارا نکاح تو نہیں ہوگا، زنا کرو گے۔ اور دوسری بات جو اللہ نے سمجھائی ہے وہ یہ کہ اولئک یدعون الی النار، کہ اگر تم ان سے نکاح کر لو سمجھو کہ خیر ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ عورت ہے تو تمہیں جہنم کی طرف بلائے گی، اور اگر وہ مرد ہے اور عورت مسلمان ہے تو اللہ نے فرمایا وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو یعنی کہ ایک جو ازواجانہ محبت جو ہوتی ہے، یہ محبت انسان کو ہو سکتا ہے کہ عورت غیر مسلم ہو، مرد مسلمان ہو، اور وہ اس اپنے محبت کے اندر کیا کر دے اسے۔ کئی واقعات ایسے گزرے ہیں کہ شادیاں ہوئی، مسلمان مرد تھا، عورت غیر مسلم تھی، محبتانہ انداز کے اندر مرد بھی کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا۔ تو یہ چیزیں اللہ نے بیان کر دی کیونکہ وہ تمہیں جہنم کی طرف۔ باقی یہ بات رہی کہ تم انہیں مسلمان کر لو گے، یہ دوسرا چانس ہے، اس چیز کو شریعت نہیں دیکھتی، شریعت اس چیز کو دیکھتی ہے جو ہوتا ہے زیادہ، یعنی کہ ہم تو ایک ظاہر دیکھتے ہیں یار ہو سکتا ہے کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ بعد کا معاملہ ہے، سب سے پہلا جو معاملہ ازواجانہ جو معاملہ ہے اس کے اندر دیکھو تو یہ جو محبت ہے یہ دونوں کے ایک دوسرے کے اندر، اور پھر جو بچہ پیدا ہوگا
بچہ جو پیدا ہوگا، اب وہ بچہ اگر ماں کیا ہے کتابیہ ہے اور باپ کیا ہے مسلمان ہے، تو بیٹا کس طرف جائے گا؟ باپ کی مانے گا وہ مسلمان ہے، ماں کی مانے گا وہ کتابیہ ہے، تو بیٹا کیا ہے درمیان کے اندر لٹکا ہوا، ادھر جائے کہ ادھر جائے؟ تو اب جب دونوں میاں بیوی، کیونکہ بچے کی تربیت بھی ماں باپ پر ہوتی ہے، اب جب میاں بیوی مسلمان ہوں گے تو ماں بھی بیٹے کو وہی سکھلائے گی، باپ بھی بیٹے کو وہی سکھلائے گا۔ اور جب ماں مسلمان نہیں کتابیہ ہے اور باپ کیا ہے مسلمان ہے، تو ماں کچھ اور سکھائے گی اور باپ کچھ اور سکھائے گا، نہ بچہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا۔ تو اس طرح یہ کافی ساری چیزیں جو شریعت یعنی کہ ہر چیز کو اللہ پاک شریعت کے اندر کیا ہے انسان کے لیے مد نظر رکھتے ہیں کہ میرے بندے کو کسی جگہ پر کوئی خسارہ اور نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو اللہ نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ میں ان چیزوں سے جو تمہیں منع کرتا ہوں، تو واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں بلاتے ہیں جنت کی طرف، اور جب تم اگر اس طرح کا کام کرو گے تو پھر تم جہنم کی طرف جاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، والمغفرۃ بإذنی، اپنے حکم سے تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہوں اور اپنے حکم سے تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ نے فرمایا کہ یہ آیاتیں اللہ اس لیے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، یہ احکامات اس لیے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، تذکرون، تاکہ تم ان سے کیا کرو، نصیحت حاصل کرو، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ حق کیا